آ گیا، آپ نے زور سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ تم پر سلام کی کرے۔ امام شافعی کی جرأت، شجاعت، بہادری، صداقت اور حق سے چاہت کی وجہ سے اللہ نے کیا جرأت عطا فرمائی تھی، لوگوں کے حواس اڑ جائیں کہ سامنے قتل ہو گئے قیدی، اور امام شافعی اسی جماعت میں ہم نمبر ان کا ہے، بڑے زور سے پکار کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بولنے کا انداز، فصاحت، بلاغت، پھر للہیت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ سچا آدمی جب بات کرتا ہے تو سچائی کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا پگھل جاتا ہے۔ جھوٹے کی بات میں وزن نہیں ہوتا، جو مجرم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، بات نہیں نکلتی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، صاحب ایمان جو ہوتے ہیں، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ امام شافعی نے جو سلام کیا، جو بات کی، بادشاہ تلوار کو نیام میں کیا اور کہنے لگا اے شخص، تو نے نئے طریقے کا سلام کیا، امیر المومنین کہا، تو کون ہے؟ کہا کہ میں نبی کے خاندان بنو عبد المطلب سے ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نبی کے چچا کی اولاد سے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی بات کس حکمت سے کی کہ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور حقیقت بھی کہی، اور حقیقت یہ بیان کی کہ آپ حقدار ہیں ضرور، اور میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، تو وہ اہل بیت سے جو محبت ہے اس کا انکار بھی نہیں کرتا، آپ سے بغاوت بھی نہیں کرتا، اہل بیت پر جان دیتا ہوں، تو آپ کا بھی احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی حضور کے چچا کی اولاد ہیں۔ جب گفتگو کی، بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ پوچھنا چاہا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یا امیر المومنین، میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، اور اتنی دور سے مجھے اس مصیبت میں ڈال کے لایا گیا ہے، اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے اس تکلیف سے نجات دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کی بیڑیاں، ہتھکڑیاں نکالو۔ نکالی گئی۔ اب جو علمی گفتگو ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، بادشاہ وقت اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور آخر میں عرض کرنے لگا اے محمد ابن ادریس شافعی، آپ کے علم سے، آپ کی للہیت سے، آپ کی اہل بیت سے جو محبت ہے، آپ کی سچائی کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا، میرے کارندوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، آپ اللہ والے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ امام شافعی کی زندگی سنا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی زندگی سنا رہا ہوں۔ جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بات، حق بات، اور اللہ کے نبی سے محبت، اہل بیت کی عزت کی بات کی، ایسے اماموں پر تم تہمت لگا رہے ہو کہ ائمہ نے دین میں اپنی بات چلائی۔ کیا ظلم ہے لوگوں کا، کیسے اللہ والے لوگ ہیں کہ بادشاہوں سے، تلواروں سے، جان سے نہیں ڈرتے، اللہ کو چاہتے ہیں، نبی کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو بھی چاہتے ہیں۔ اب امام شافعی نے جو نصیحت کی، تو راوی لکھتے ہیں کہ ہارون رشید دھاڑے مار کر رونے لگا۔ امام شافعی کی گفتگو میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت تھی کہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بادشاہ کے جو چمچے وزیر تھے انہوں نے کہا شافعی تم نے بڑا زیادتی کی ہے، بادشاہ کو تکلیف دے دی، رلا دیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم خاموش رہو، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بات مجھے سنا رہا ہے، تم مداخلت مت کرو۔ وہاں سے باعزت بری کیے گئے، اور بادشاہ نے جاتے جاتے کہا آپ اگر چاہیں تو میں جاگیر لکھ دوں، آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو اس کی حاجت نہیں ہے،
زبردستی سے بادشاہ نے 1000 دینار اشرفیاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کی اور امام شافعی وہاں سے نکلے۔ اب نکلنے کے بعد راوی لکھتے ہیں بادشاہ کے درباری گیٹ پر جو تھے خادم غلام اور جو لوگ باہر تھے انہیں معلوم ہوا کہ 1000 درہم امام شافعی کو دیے گئے ہیں، تو سب آپ سے چپٹ گئے کہ امام کچھ دیجئے کچھ دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیاں بانٹی۔ بادشاہ کو جا کر جاسوسوں نے اطلاع دی، بادشاہ نے پوچھا یہ بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، ذرا اس کا عمل بھی دیکھو کہ پیسے سے کیا محبت ہے۔ میں نے اشرفیاں دی ہے بادشاہ امام شافعی کو، دیکھو پیسوں کا کیا کرتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ آپ نکلے، اپنے مقام پر پہنچنے تک 999 اشرفیاں راستے میں بانٹ دیں۔ جب اپنی منزل کو پہنچے تو 10 اشرفیاں آپ کے پاس بچی ہوئی تھیں۔ یا امہ کا عمل امام شافعی کی سخاوت سنا رہا، للہیت سنا رہا۔ دنیا سے کوئی رغبت نہیں، عہدے سے رغبت نہیں، موت کا ڈر نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور ان کے دین سے محبت ہے، انہوں نے دین کی خدمت کی، اسی لیے آج روئے زمین پر امام شافعی کے ماننے والے موجود ہیں۔ بزرگو دوستو، جعفر برمکی بڑا منہ چڑھا وزیر تھا ہارون رشید کا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا یہ وزیر اپنے خادم خاص کے ساتھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گھر آتا ہے، رات کا وقت ہے، آیا، آ کر پوچھا امام کہاں ہیں؟ کہا کہ سو رہے ہیں۔ کہا کہ تکلیف دو، اٹھاؤ انہیں اور یہ بتاؤ کہ وزیر اعظم جو ہے بنو عباس کا وہ ان کے گھر پہ آیا ہے۔ اٹھائے گئے امام، اور جعفر برمکی وزیر نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کا فضل ہے۔ نہیں، میں حال کا مطلب یہ ہے آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے۔ کہا کہ تجھے کیسا معلوم مجھے تکلیف ہے؟ تو کہا کہ آج رات میں جب سو رہا ہوں، جب بھی سوتا ہوں میں، کوئی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے الشافعی الشافعی۔ وزیر خواب دیکھ رہا ہے، وزیر خواب دیکھ رہا ہے، اور جب بھی آنکھ لگتی ہے الشافعی الشافعی، بے چین ہو کے اٹھ جاتا ہوں، پھر سونے کی کوشش کرتا ہوں، الشافعی الشافعی کی آواز آتی ہے۔ تو اس لیے اس بے چینی کے عالم میں مجھے نیند نہیں آئی، میں سمجھ گیا کہ آپ کو کچھ تکلیف ہے، ضرورت ہے، اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ آپ کی خدمت کی جائے۔ اس کو دوستو، ہمارا امام یہ درجے کا امام ہے۔ تو الحاصل بڑے صاحب کرامات، عبادتوں کا یہ حال ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ روزانہ 2 قرآن، رمضان میں بالخصوص 2 قرآن ختم کرتے، حافظ تھے۔ آپ یقین بھی نہیں کریں گے کیسا 2 قرآن ہو سکتا ہے، کیسے 2 قرآن ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے اوقات میں اللہ برکت عنایت فرماتا ہے۔ ہم سے 2 پارے بھی نہیں ہوتے، اللہ والے 2 قرآن۔ اور قرآن پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ امام شافعی کو اللہ نے تجوید بھی تھی، لہر ایسا عطا فرمایا تھا کہ امام شافعی جب قرآن پڑھتے، جو سنتا اس کی آنکھ سے رقت طاری ہو جاتی، اور امام شافعی کا خود یہ حال ہوتا کہ کبھی کوئی آیت سن لی تو روتے روتے گر کے بے ہوش ہو جاتے۔ ایسے اللہ والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، صاحب کرامات اتنے، جو بات کی اللہ نے اس بات کو پورا فرمایا۔ مصر میں جب آئے، ہر اللہ والے کا زمانہ دشمن رہتا ہے، ہر مخلص آدمی کے لیے شر کے پھیلانے والے
اللہ والا شر پسند لوگوں کو پسند نہیں آتا، یہ ایک زمانے کا دستور ہے۔ امام شافعی کے دشمن بھی تھے، بادشاہ کے سامنے جھوٹی سچی شکایتیں کر دیں۔ بادشاہ نے بلا کے کہا کہ تمہاری وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے، تم فوراً مصر چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ حاکم وقت ہیں، آپ اگر حکم دے رہے ہیں تو میں ضرور چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت دیجئے، 3 دن کے بعد میں مصر چلا جاؤں گا، مصر سے چلا جاؤں گا۔ گھر آئے، اب 3 دن پہ جانا ہے تو کچھ انتظام ہونا چاہیے، کچھ سفر کی تیاری ہونی چاہیے۔ آپ مطمئن ہیں، جانے کا خیال ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ 3را دن بھی گزرا آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ 3ری رات جب آئی، شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا، لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ بادشاہ اچانک رات میں اس کو کیا ہوا نہیں معلوم، وہ مر گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاگردوں نے آ کے اطلاع دی حضرت حاکم مصر جو تھا اچانک وہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے میٹتا ہے، جسے چاہے رکھتا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ 3 دن میں مصر چھوڑ دوں، اللہ نے اس کو چھڑا دیا، مجھے یہاں پہ رکھ دیا۔ تو الحاصل بزرگو دوستو، بڑے احوال ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی دینداری، تقوی، ذہانت، علم کے، جن کے ہم پیروی کرتے ہیں وہ اللہ والے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک حرف بھی اپنے سے نہیں کہا، قرآن و حدیث کے پیش نظر فقہ مرتب کی۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جاہل ہیں، جو اماموں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں وہ عالم نہیں جاہل ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اور آپ شافعی ہیں اور ایک صحیح مذہب کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ یا الہ العالمین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ مدارج پہ فائز فرما، ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ہماری طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہم پر بھی ان کا فیضان جاری فرما۔ ہم جو شافعی ہیں مولا ہمیں شافعی فقہ کے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ ثابت قدم رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق ہوں نبی